السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فاما الذین فی قلوبہم زیغ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی اس آیت کریمہ میں جو آیت نمبر 7 ہے آگے فرمایا ہے کہ جو لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، گمراہی ہے، کچھ لوگ فسادی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں صرف مسالے کے منحص سے، توحید و سنت سے منحرف ہوتے ہیں، تو یہ لوگ محکم اور کلیئر آیتیں جو ہے اس کی طرف نہ جا کر کچھ ایسی آیتوں کو لے لیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے عوام الناس کو بیوقوف بنا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے منع کیا قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو. اس کی تفسیر حقیقت میں کیا ہے، اس آیت کا معنی کیا ہے، اس کے لیے نہ کوئی شوق ہے نہ کوئی ذوق ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھاپن ہے، گمراہی ہے، راہ ہدایت سے بھٹکنا ہے، یہ لوگ ایسے ہی متشابہ اور کنفیوزنگ والا آیتوں کو لے کر لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں. ہمیشہ اہل بدعت نے قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. خوارج کو دیکھ لیجئے، لا حکم الا للہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور آیت کیا پیش کرتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں اور قرآن کو جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، کہتے ہیں کافر ہو گئے. لا حکم الا للہ بات صحیح ہے لیکن کا معنی غلط دیتے. تو ایسے ہی جو لوگ فتنہ اور فساد مچاتے ہیں، جن کا دماغ صحیح نہیں ہوتا، فسادی ذہنیت ہوتی ہے، ایسی آیتوں کو لے کر لوگ بیوقوف بنا. مریم کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ، اس کی تفسیر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. ان آیتوں کو پڑھ کر کے یہ بتاتے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا تذکرہ ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ کیوں نہ ہو. جب عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے تو نبی علیہ السلام کی میلاد کا تذکرہ کیوں نہ ہو. اور اس نام پر جلسے، جلوس، میلے، ٹھیلے اور نہ معلوم کیا کیا کرتے ہیں، شرک اور بدعات کا کیا کیا کیسے کیسے اعمال انجام دیتے ہیں. تو ایسے متشابہ لوگ ہوتے ہیں، جو فتین فسادی لوگ ہوتے ہیں، جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کے ان کو جو ہے کیا نام ہے لے کر فتنہ کرتے ہیں. تو ایک تو متشابہ آیتوں سے فتنہ پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، اور دوسرے متشابہ آیتوں کی منمانی تعویل کرتے، تفسیر کرتے. اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف جائیں تو متشابہ آیتوں کا معنی طے ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے کہا کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جن کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. قرآن کے حروف مقطعات، حروف مقطعات کا کیا معنی ہے؟ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی عالم، نہ کوئی محدث، نہ کوئی مفسر، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. اسی لیے حروف مقطعات کے بارے میں جو راجح اور واضح چیز ہے کہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے، فوائد بے شمار ہے اس کے نزول کے، معنی نہیں ہے، اس کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے. اور یہ جب ایسا موقع آئے گا اس کی تفصیل کیا تو اس وقت آپ کے سامنے بتائی جائے گی. تو ایسے ہی یہ زبردستی
حروف مقطعات کا اس کی معنی ہے، یاسین کا یہ معنی ہے، طٰہٰ کا یہ معلوم ہے، نہ معلوم کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور رہے مضبوط قسم کے علماء جن کا علم مضبوط ہے، جس کا تقوی مضبوط ہے، وہ تو کہتے ہیں کل من عند ربنا آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں، سب کے سب ہمارے رب کی جانب سے، سب کے نزول کے فوائد ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، سب ہمارے رب کی جانب سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، رب العالمین کہتے ہیں کہ نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں مگر عقل مند لوگ، تو عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہی جو ہے ان آیتوں کا معنی بتاتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ فتنہ اور فساد مقصود نہ ہو، لوگوں میں انتشار مقصود نہ ہو۔ امت اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کس طریقے سے تھی؟ ایک جماعت تھی، قرآن و حدیث پر عمل کرتی تھی، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتی تھی، اور آج 1450 سال ہو گئے، کتنی جماعتیں، کتنے مناہج، کتنے انداز، کتنی نظریات جو ہے آج ہمارے سامنے آئے، 73 فرقے بڑھ گئے ہوں گے۔ تو ایسا نہیں کرتے، قرآن کو منمانی نہیں سمجھتے، قرآن کو ہم اپنے دل سے نہیں سمجھ سکتے، وہ اللہ کے نبی میں حدیثوں سے سمجھے قرآن کو، کیونکہ قرآن کی تفسیر حدیثیں ہیں، سب تفسیر اول اور اصلی تفسیر حدیث ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس کو بیان کریں۔ تو جو لوگ اچھے ذہن کے ہوتے ہیں وہ حدیثوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور حدیثوں کے ذریعے معنی کی تعیین کرتے ہیں، منمانی سلف صالح کے منہج سے ہٹ کر کبھی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو اصل بناتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز اس آیت کریمہ میں ہے کہ قرآن کی جو کچھ متشابہ آیتیں ہیں جن کے معنی میں بہت کو سمجھنے میں سخت علم کی ضرورت ہے، لہذا جلد بازی کر کے ان آیتوں کا کوئی دوسرا معنی نہیں بتایا جائے، کوئی دوسرا معنی نہیں لینا چاہیے، اور لوگوں کے اندر فساد نہیں پیدا کرنا چاہیے، فساد نہیں برپا کرنا چاہیے۔ اور راسخون علم کی فضیلت ہے کہ کچھ بھی نازل ہو جائے قرآن میں سے، لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، ہم داؤد پر، ہم زبور، سلیمان علیہ السلام پر، ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اور آدم علیہ السلام پر، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ کل من عند ربنا آمنا بہ، تو عقل مند لوگ سمجھداری سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آئے تو فوری طور سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اس کو بتانے کی کوشش ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت کے کلام سے ہمیشہ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور متشابہ آیتوں کے پیچھے بلا علم کے پڑھنا یہ انسان کے لیے گمراہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ پیش آیا کہ جب قرآن کریم میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے صبح صادق کے وقت۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی، اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آئی۔ وہ سمجھے کالا دھاگا مراد ہے، سفید دھاگا مراد ہے، اپنی تکیے کے نیچے رکھ کر کے سو جائے گا، تو پریشان رہتے تھے۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا، آپ نے بتایا کہ اس سے مراد یہ ہے۔ تو ایسے ہی وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کے لوگوں کے عقیدے نظر کو نہیں خراب کرتے، بلکہ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آیتوں کو سلف صالح کے طریقے کے مطابق بالکل من وعن سمجھا جائے۔ تو اللہ رب العزت کی نصیحت ہے کہ قرآن کریم کی متشابہ آیت کے پیچھے پڑھنا گمراہی ہے، اور ہمیشہ اس بات سے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ہم کو
تاکید کی ہے کہ ہمیشہ زیغ سے، گمراہی سے اپنے آپ کی حفاظت کی دعا کرو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو ہمیں اللہ رب العزت کے کلام پر، اس کی ساری آیتوں پر ایمان رکھنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے اس کے مطابق قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.